الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز لائق صد احترام پیر طریقت قائد ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب زیب سجادہ خانقاہ عالیہ صابریہ، وہ پیر طریقت شمس ملت حضرت قبلہ صوفی شمس الدین صاحب ابو العلائی لیاقتی عزیزی مدذ اللہ العلی، صاحب اعزاز جناب برادر گرامی محب محترم ہمارے بزرگ اور جملہ مشائخین علماء ائمہ حاضرین جشن عزت مآب میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سنیوں، اتنی خوشی کا موقع ہے فروغ اہل سنت کے موقع پر ماشاءاللہ اکثر سنی تنظیمیں یہاں موجود ہے اور آپ اتنی دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں سب عشاقان رسول ہیں پھر بھی اتنی دھیرے سے پڑھتے ہیں۔ ذرا آواز بلند کریں تو پھر لطف و دبالہ ہوگا انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے،
سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زیر ہے اٹھ پیارے، سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زیر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کر سر دے پٹکوں چل رے مولا والی ہے، تم تو عرب کے چاند ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر سب نے کیسی آفت ڈھائی ہے، اور مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج فروغ اہل سنت کے اجلاس میں کانفرنس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور یہاں انفرادی اور اجتماعی طور پر اہل سنت و جماعت کی اکثر تنظیمیں حاضر ہیں۔ سنی جماعت الاسلام کی نمائندگی ہو رہی ہے، خانقاہ ابو العالیہ کی نمائندگی ہو رہی ہے، نظامیہ اشرفیہ فاؤنڈیشن کی نمائندگی ہو رہی ہے، تعزیہ کمیٹی کے اراکین کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور بھی خانقاہ اشرفیہ کے نمائندگان یہاں ہے، دارالعلوم اہل سنت غوث الاعظم کے نمائندگان یہاں ہے، بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہے۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ آج یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا فروغ کیسے ہوگا، اس پر میں کچھ اشارے دے کر رخصت ہو جاؤں۔ یہ بات سب کو پوری دنیا میں پتہ ہے، انگریز سے لے کر مشرکین تک، کہ دنیا کے اندر اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور اسلام کے اندر جتنے 73 فرقے ہیں ان میں سچا اور جنتی مسلک اگر کوئی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اس کا علم سب کو ہے۔ کچھ لوگ ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں اور کچھ لوگ علل اعلان نہیں کہتے، لیکن کچھ لوگ جو ہے کمروں میں تو اس کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ دیکھیے یہ کانفرنس فروغ اہل سنت کی مہمان آئیں گے، آ رہے ہیں، آتے ہوں گے۔ اب آپ توجہ میری طرف کر لیں تو بڑی مہربانی، ایک بار ذرا دل لگا کر عشاق کی طرح درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل سنت و جماعت یہ مسلک حق ہے، اور یہی حق ہے۔ شیعہ مکتبہ فکر کی بڑی معتبر ترین کتاب علامہ طبرسی جو ہے، یہ وہ عالم ہے مسلک شیعہ میں کہ شیعہ حضرات جیسے ہم امام بخاری پر اعتماد کرتے ہیں، ویسے حضرات شیعہ علامہ طبرسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ علامہ طبرسی اپنی کتاب، بڑی مشہور کتاب احتجاج طبرسی میں لکھتے ہیں کہ جب کوفہ کی جامع مسجد میں مولائے کائنات منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت بھی مسلمان 2 گروہ میں تقسیم ہو چکے تھے، بلکہ 3 گروہ میں۔ تو حضرت
मौलाए कायनात बाब मदीनतुल इल्म से पूछा, आपके किसी चाहने वाले ने खड़े होकर, मौला ये बताएं कि मुसलमान इस वक्त 3 गिरोह में तकसीम हो चुके हैं, तो कौन सा गिरोह जन्नती है और सच्चा है? तो अल्लामा तबरसी अपनी किताब एहतिजाज में लिखते हैं कि उस वक्त मौला अली ने फरमाया, अगर जन्नत में जाने वाला कोई गिरोह है वो अहले सुन्नत व जमात है। मौलाए कायनात ने फरमाया है अहले सुन्नत व जमात है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और ये नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है। इसीलिए हमारी कड़ियां 1450 साल से मुतवातिर तौर पर मिलते आ रही है, और हमारा जो अकीदा है वो 1450 साल पहले जो था वो आज भी है। चाहे रसूलुल्लाह की हयाती के बारे में ले लें, हुजूर जिंदा हैं, अबू बकर सिद्दीक भी यही मानते थे, हम भी यही मानते हैं। हुजूर हाजिर और नाजिर है, सहाबा का अकीदा यही था, आज हमारा अकीदा ये है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने पुकारने वाले गुलामों की मदद कर सकते हैं, सहाबा का भी अकीदा ये था, हमारा अकीदा भी यही है। औलिया अल्लाह रूहानी तौर पर अपने मानने वालों की मदद कर सकते हैं, ये अकीदा सहाबा का, औलिया अल्लाह का, ताबईन और तबे ताबईन का था। आज हमारा अकीदा वही है। हमारा अकीदा मुतवाती तौर पर 1450 साल से मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मजमे से उठकर किसी अकीदे को अहले सुन्नत का पेश कर दें, ये तालिब इल्म फकीर कादरी की जिम्मेदारी है। मैं उसे फौरन कुरान और हदीस से इंशाअल्लाह दलील के साथ पेश करूंगा कि ये अकीदा कुरान में कहां है और हदीस में कहां है। या रसूल अल्लाह कह के पुकारना हो, हाजिर और नाजिर हो, हयातुन नबी हो, औलिया अल्लाह का मदद करना हो, वलियों की करामतें हो, जिस तरीके से औलिया अल्लाह के आस्थानों पे चादर डालना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अकायद बुखारी, मुस्लिम, कुरान, सित्ता और हदीस की किताबों में मौजूद है। अब ये इतनी तमीज तो आप समझ गए कि आप ही का मसलक हक है। अब जब आपका मसलक हक है तो इसके फरोग के लिए गौसुल आजम दस्तगीर ने मेहनत की, इसके फरोग के लिए सरकार गरीब नवाज ने मेहनत की, इसके फरोग के लिए हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तख्त शाही को ठोकर मारा, और सिमना का तख्त तो छोड़कर आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। हाँ, ये वही मसलक है जिसके लिए साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो 36 साल तक के भूखे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी 12 साल तक के भूखे रहने का कायल नहीं, बल्कि फकीर कादरी साबिर पाक के 36 साल तक के भूखे रहने का कायल है। ये जो आप मशहूर करामत सुनते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आप उनकी किताब हयात की उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि आप 36 साल तक के भूखे रहे। उसका इशारा कर दूं, बचपने में वो 12 साल लंगर की जिंदगी, उसके बाद जब कलियर को 12 साल तक की आग लगी उसकी जिंदगी, इसलिए कि जब कलियर जल रहा था तो खिलाने वाला कौन था। उसके बाद 12 साल तक के जो गूलर की शाख पकड़ करके आलमे तहज्जुद में खड़े रहे। इस तरीके से आपकी जिंदगी के 36 साल जो है बगैर खाए पिए गुजरते हैं। ये अहले सुन्नत के फरोग के लिए था, ये करामत तो थी लेकिन फरोग सुन्नियत के लिए था। महबूब इलाही ने अपनी खानकाह से अहले सुन्नत के फरोग के लिए काम किया। सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी ने 1000 से जायद किताबें फरोग अहले सुन्नत के लिए लिखा। हुजूर मुहद्दिस आजम गली गली कूचे कूचे इसी मसलक के लिए मेहनतें करते रहे। हुजूर मुफ्ती आजम इसी मसलक के लिए रातों दिन तगोदो करते रहे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और हमने अपने माथे की आंखों से भी बहुत से बुजुर्गों को देखा। अहले सुन्नत का फरोग इंतहाई जरूरी है क्योंकि ये मसलक हक है। अब जो हमारे भाई अहले सुन्नत के मसलक को नहीं जानते, हमारा ये काम नहीं कि हम उनसे लड़ाइयां करते फिरें, हम उनके लिए हाथों में माज़अल्लाह तलवारें ले लें, हम उनके लिए हाथों में डंडे ले लें, इसलिए कि इंसान उस चीज से दूर रहता है जो चीज उसको पता नहीं होती। जिस दिन हकीकत पता चल जाती है उस दिन इंसान उसके करीब आ जाता है। हमारा मजहब ऐलान करता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, कि अल्लाह की तरफ बुलाओ, दीन की तरफ बुलाओ, हक की तरफ बुलाओ। किस तरह से? अच्छी गुफ्तगू से बुलाओ, अच्छे लबो लहजे से
بلاؤ. جب ہم دائی کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں دعوت دینے کے لیے تو ہمارا لہجہ انتہائی نرم ہونا چاہیے, محبت والا ہونا چاہیے, پیار والا ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی نے ہمارے ولی کو گالی دے دی تو پھر ہمارا لہجہ محبت والا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب کوئی آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے تو آپ کا لب و لہجہ پھر نرم نہیں ہوتا. ولی کو گالی سن کر کے پھر ہم نرم لب و لہجے میں گفتگو نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ہمارے دونوں انداز ہونے چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو اہل سنت کے فروغ کی ذمہ داری صرف علماء پر نہیں ہے, صرف مبلغین پر نہیں ہے, بلکہ ہر سنی پر ہے. اور سنی اپنی بساط بھر محنت کرے, کوشش کرے کہ وہ سنیت کے لیے کام کرے. کس طرح کام کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ تقریر نہیں کر سکتے تو جہاں تقریر ہو رہی ہو آپ اس تقریر میں کسی کو دعوت دے دیں, یہ بھی سنیت کے فروغ کے لیے. آپ کسی سنی کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو آپ اس کی روحانیت کے لیے انتظام کر دیں. یہ کہ جہاں پر دینی محفل سج رہی ہو آپ اسے کہیں کہ آج آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے, وہ آئے گا. اگر ایک بندہ بھی آپ کی کوششوں سے سدھر جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں گویا وہ اسلام کو نئی زندگی عطا کرتا ہے. آپ جہاں بیٹھیں فلم کی گفتگو نہ کریں, آپ جہاں بیٹھیں سیریل کی گفتگو نہ کریں, آپ جہاں بیٹھیں کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں. جتنی دیر تک آپ بیٹھیں اتنی دیر تک اولیاء اللہ کی تعریف بیان کریں اور اہل بیت اطہار کی تعریف بیان کریں, صحابہ کی عظمت بیان کریں, رسول اللہ کی زندگی بیان کریں. خدا کی قسم ہمارے بزرگوں کی زندگی اتنی حسین ہے کہ جو بندہ اگر اسے سن لے وہ مجبور ہو جاتا ہے اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے. مثال کے طور پر ایک بات صرف عرض کروں گا, ایک عیسائی سائنسداں سارے قائدین کی, دانشوروں کی, اسکالروں کی زندگی کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد جب وہ اپنی بک لکھتا ہے, اپنی کتاب لکھتا ہے, تو اس کتاب کے اندر وہ ساری دنیا کی شخصیات کو جمع کرتا ہے, لیکن پہلے نمبر پر وہ میرے اور آپ کے رسول محمد الرسول اللہ کا نام لکھتا ہے. عیسائی دنیا نے اس کو تانا دیا کہ تو مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے, اگر تجھے پہلا نمبر مذہبی طور پہ دینا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہیے تھا, اور اگر تو سائنسداں ہے تو نے بحیثیت سائنٹسٹ اگر کسی کا نام اوپر رکھنا تھا تو کسی سائنسداں کا نام تجھے اوپر رکھنا چاہیے تھا. محمد الرسول اللہ نہ تیرے مذہبی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں نہ تیری معاشی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, پھر تو نے ان کو ایک نمبر کیوں دیا؟ اے غلامان رسول, غیبت کر کے اپنا وقت برباد کرنے والوں, لڑائیاں کر کے اپنے وقت کو برباد کرنے والوں, سیریل اور فلموں کی بات کر کے اپنے وقت کو برباد کرنے والوں, ہنسی مذاق کر کے اپنی اوقات کو تباہ کرنے والوں, سنو وہ عیسائی سائنسداں کیا کہتا ہے کہ میں نے جو محمد الرسول اللہ کا نام ایک نمبر پہ لکھا ہے, خدا کی قسم وہ اس کے حقدار ہیں. میں نے جب ان کی زندگی پڑھا پوری زندگی نے متاثر کیا, لیکن جس واقعے نے مجھے مجبور کیا محمد ایک نمبر پر, وہ واقعہ یہ تھا کہ میں جب پڑھ رہا تھا میری آنکھیں اشکبار ہو گئی. وہ واقعہ یہ تھا, ایک مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے, ننے بچے اس باغ کے اندر کھیل رہے تھے. ایک نوجوان آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے بیٹے کو وہ بیٹا کہہ کر کے بلاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا, مصطفیٰ کریم نے فرمایا, اے نوجوان اپنے بیٹے کو یہاں بیٹا کہہ کے نہ بلانا بلکہ نام لے کر کے بلانا. اس جوان نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور یہ بتائیں کیا میرے بیٹے کو میں بیٹا نہیں کہہ سکتا؟ آقا فرماتے بالکل کہہ سکتا ہے, یہاں نہیں کہنا, گھر جا کے کہنا, کہیں اور کہنا, یہاں نام لے کر کے بلانا. حضور اس میں حکمت کیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں بلکہ نام لے کر کے بلاؤں؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہاں بدر احد کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں, اگر تو نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے بلایا ان یتیموں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا, ان یتیموں کا دل دکھ جائے گا. اتنا سن
سننا تھا کہ اللہ اکبر، اس نوجوان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے اور وہ عیسائی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ جو رسول ننھے ننھے یتیم بچوں کے دلوں کا خیال کرتا ہو وہ رسول اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا نمبر 1 ہونا چاہیے اور محمد 1 نمبر پہ رہنا چاہیے۔ آپ غور فرمائیں، حضور کی زندگی اتنی حسین ہے، سرکار غریب نواز کی زندگی لے لیں، محبوب الہی کی زندگی لے لیں، صابر کلیر کی زندگی لے لیں، مخدوم اشرف کی زندگی لے لیں، امام اہل سنت کی زندگی لے لیں، سارے بزرگوں کی زندگی قرآن اور حدیث کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے، ہم نے پڑھا نہیں اپنے بزرگوں کی کتابوں کو، ہم نے دیکھا نہیں اپنی اولیاء کی کتابوں کو، ہم کرامتیں سن کر صرف نعرے لگاتے رہے، ہم نے ان کی زندگی کو نہیں پڑھا۔ پتا ہے تمہیں حضرت محبوب الہی نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ پوری زندگی آپ نے مجرد گزار دیا۔ ایک آپ کے اللہ اکبر پیر و مرشد کے خاندان کی عورت تھی جس کے یتیم بچے تھے، آپ مرشد کے کہنے پر اس کی کفالت کرتے تھے۔ کسی نے کہا نظام الدین کا اس سے کوئی تعلق ہوگا، معاذ اللہ۔ اس وقت حضرت محبوب الہی نے فرمایا نادان، تو ناجائز تعلقات کی بات کرتا ہے، ہم تو خدا کی محبت میں اتنے فنا ہو چکے ہیں، ہمیں تو جائز تعلقات کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، تہمت سے بچنے کے لیے آپ نے پوری زندگی مجرد گزار دی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس بات کی ہے اولیاء اللہ کی زندگی پڑھو۔ ہم نے ان کے نام کی نیاز تو کھائی ہے لیکن ہم نے ان کی زندگی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ کل قیامت کے دن صرف نیاز کھا کر کے اپنے کپڑوں سے ہاتھ پوچھنے والوں امام علی مقام پوچھیں گے تو میرے نام کا صدقہ تو کھاتا تھا، یہ بتا تو نے میرے مشن کی خدمت کیا کی تھی؟ میں نے مشن کے لیے 6 مہینے کا معصوم بچہ بھی لٹا دیا تھا، میں نے مشن کے لیے 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا ہم شبیہ رسول علی اکبر بھی لٹا دیا تھا، حتیٰ کہ پورا گھرانہ میں نے لٹایا تھا۔ تو نے وقت بھی نہیں دیا، تو نے ٹائم بھی نہیں نکالا، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ مسجد میں پاؤتی دینے کے لیے تم غربت کی شکایت کرتے ہو، 5 روپے نہیں دے سکتا، لیکن تمہارے گھروں کے اندر اگر ٹی وی میں کیبل لگا ہوا ہے تو تم اس پر برابر خرچ کرتے ہو، جب فلم دیکھنے جاتے ہو تو چیریٹی ٹکٹ خریدتے ہو، دوستوں کے لیے بھی خریدتے ہو۔ مجھے بتاؤ کل میدان محشر میں کیا جواب دو گے؟ یہ تصور کرتے ہو کہ بغیر قربانی کے، بغیر محنتوں کے، بغیر کوششوں کاوشوں کو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی دین کے لیے قربانی یہ تھی۔ اللہ اکبر، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، تم سب جانتے ہو لیکن صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اللہ نے فرمایا باتیں ریپیٹ کیا کرو کہ ریپیٹ کرنا مومنین کو فائدہ دیتی ہے، اس لیے تمہارے سامنے بات کی تکرار کر رہا ہوں۔ آپ نے نہیں جانا، آپ کو نہیں پتا، ایک جوان ہے، ایک جوان جس نے مصطفیٰ کریم کی صحبت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ میرے رسول نے صبح کے وقت اس جوان کا نکاح پڑھایا ہے۔ آپ جانتے ہیں نکاح کا دن کتنا حسین ہوتا ہے، نکاح کا دن کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ نکاح کے دن کا مطلب یہ ہے 2 اجنبی دلوں کے ملاقات کا دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے۔ نکاح کے دن کے بعد جس رات کا انتظار ہوتا ہے وہ رات بڑی سہانی ہوتی ہے۔ میں کوئی فحش گفتگو کرنے نہیں بیٹھا لیکن میں مکمل حدیث کا پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوجوان سمجھنے کی کوشش کریں۔ نکاح کی پہلی رات 2 اجنبی دلوں کے ملاقات کی رات، نکاح کی پہلی رات آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلنے کی رات، نکاح کی پہلی رات ہجر کی تکلیفیں وصل کی لذتوں میں ملاقات کی رات ہوتی ہے، ہجر کی تکلیفیں ختم ہوتی ہے اور وصل کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہ کیسے لمحات ہوتے ہیں جن لمحات میں انسان دوستوں کو بھول جاتا ہے، وہ کیسے لمحات ہوتے ہیں ان لمحات میں انسان اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیتا ہے۔ کسی کا گھونگٹ کیا اٹھا ہے، انسان سب بھول گیا ہے، انسان سب فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن سنو فروغ سنیت کانفرنس میں آنے والوں، ایک رات ایک صحابی رسول پہ ایسی بھی آتی ہے جو نکاح کی پہلی رات تھی، وہ خوش نصیب صحابی میرے رسول نے نکاح پڑھایا تھا، خوبصورت دلہن ملی تھی اور وہ وظیفہ زوجیت ادا کر رہے تھے۔ اس سے محتاط الفاظ میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتے تو میں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔
वजीफे ज़ौजियत अदा कर वजीफे रहे हैं, विसाल की लज्जतों से दो चार हैं, हिज्र के और फुरकत की घड़ियों ने दम तोड़ दिया है, मोहब्बतों की कलियां खिली हैं, राहतों की कलियां खिली है, तायुशात के चांद ने घर के आंगन में कदम रख दिया है, घूंघट क्या उठी है, जमाने का हुस्न हेठ नजर आया है, लेकिन अभी दो दिल मिल रहे हैं, अजनबी दिलों के वस्ल की लज्जतें तय कर रहे हैं। ऐसे में बिलाल की लुकनत वाली आवाज उनके कानों में गूंजती है, सोने वालों बिस्तर छोड़ दो, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, रोने वालों मुसल्ला छोड़ दो, तुम्हें जाने ईमान ने बुलाया है, ओ तस्बीह और तहलील करने वालों अब तस्बीह का मुसल्ले का वक्त नहीं, जान की नजरें लेकर के चलो, मिशन मुस्तफा का वक्त आ गया है। सोने वाले उठे, बेवाएं उठी, बेवाओं ने अपने शौहर को तो न पाया तो अपने यतीमों को भेज दिया, जवान औरतों ने अपने सरताज को भेजा। ऐलान वाले को क्या पता वो कहां से गुजर रहा है, लेकिन ऐलान करने वाला मेरा आका बिलाल उस पहली रात के दूल्हा के करीब से भी गुजरता है। वो अपने घर में लज्जते वस्ल को महसूस कर रहे थे, घर के आंगन में नहीं बल्कि दिल के आंगन में विसाल की कलियां महक रही थी और उससे दिल और दिमाग मुअत्तर हो रहे थे। जैसे ही बिलाल की आवाज, इसलिए कि मैं कह चुका हूं कि पहली रात में इंसान दोस्त और माँ बाप को फरामोश करता है, फिर बिलाल की आवाज कैसे कान में पहुंच गई। तो बात यही कहना चाहता हूं, सुन्नियों फरोग देना है सुन्नियत को। जिस आवाज में इखलास होता है वो फर्श से निकल के अर्श पे पहुंचती है। वो तो एक दूल्हा का घर था, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। अल्लाह अकबर, बिलाल की आवाज कानों में पहुंची, वो दूल्हा फौरन हटा और उसने कपड़े जेबतन किए और कमर में तलवार रखी। कमर में तलवार क्या रखी, पहली रात की दुल्हन उठी, दामन पकड़, मेरे सरताज आज जाने की नहीं रहने की रात है, जुदाई की नहीं वस्ल की रात है, हटने की नहीं गायब होने की नहीं हाजिर होने की रात है। आप कहां जा रहे हैं? आप ही के लिए तो बचपन की सहेलियां छोड़ी है, माँ बाप का घर छोड़ा है, बाबुल का दर छोड़ा है, कहां जा रहे हो? कोई गलती हो गई है, हुस्न में कोई कमी रह गई है, मोहब्बतों की सौगात पेश करने में कोई कसर बाकी रखी है? कहा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ तेरे अंदर मौजूद है। लेकिन महबूब ने पुकारा है, हबीब ने पुकारा है, ईमान के ईमान ने पुकारा है, जाने ईमान ने पुकारा है। किसने? मेरी मोहब्बत की राहों में दीवार न बनना। मुसलमान माँ बाप से, औलाद से, बीवी से, बच्चों से, कारोबार से सबसे प्यार करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अनीसे बेकसा से प्यार करता है। उस रसूल से प्यार करता है जिससे खुदा भी प्यार करता है, उस हबीब से प्यार करता है जिसे खुदा भी लामकां से तकता है और यूं कहता है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए जाने कायनात, हम तेरा चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठाने को देख रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि अल्लाह करता क्या है, तो मैं कुरान की इस आयत की रोशनी में कहूंगा, वो मेरे महबूब के चेहरे को तकता है, वो मेरे हबीब के चेहरे को तकता है। खुदा की कसम, ये मुस्तफा करीम है। कहां गए वो लोग जो कहते नबी के चाहने से कुछ नहीं होता? कुरान कहता है क़िबलतन तरदाहा, हबीब नमाज बाद में होती रहेगी, तू जिधर चेहरा कर लेगा हम उसी को किबला बना देंगे। अरे नबी के चाहने से किबला तब्दील होता है, आपने कैसे कह दिया नबी के चाहने से कुछ नहीं होता? वो खुदा होकर मोहब्बत रसूल में इस तरीके से ऐलान करता है, हबीब तुझसे प्यार जो किया है, तूने जिधर रुक किया उधर किबला कर देंगे। मेरी कौम में तुझे कैसे समझाऊं? वो खुदा होकर हबीब के लिए किबला बदलता है। आप उम्मती होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, अपनी जिंदगी तब्दील नहीं कर सकते। कब तक के दड़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकोगे? कब तक के सिनेमा देखोगे? कब तक औरतों को तकते रहोगे? कब तक जिना के अड्डों को आबाद करोगे? कब तक शराब के अड्डों
دلوں کو آباد کرو گے. محبت کا تقاضا یہ ہے, خدا قبلہ بدلتا ہے, تم زندگی نہیں بدلتے. مجھے بتاؤ یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسا پیار ہے, یہ کیسی الفت ہے. اللہ اکبر. اس صحابی نے کہا سب سے زیادہ پیار اس سے کرتے ہیں جو ایمان کی جان ہے, ایمان کا ایمان ہے. خبردار اے پہلی رات کی دلہن, دیوار نہ بننا. مصطفیٰ کی محبت میں جو چیزیں دیوار بنتی ہے ہم اس دیوار کو توڑ دیا کرتے ہیں. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. میرے مرشد کہتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. پدر مادر برادر, پدر باپ, مادر ماں, برادر بھائی, جان و مال ان پر فدا کر دے. سب قربان کر دو تبھی مومن ہوں گے. اس لیے کہ میرے رسول جان ایمان ہے, ایمان کی ایمان ہے. وہ کہتے ہیں حضور نے بلایا ہے, روکنا نہیں. وہ کہتی حضور نے بلایا ہے تو اے جوان اب میں کب روکتی ہوں, جو تیرا حبیب ہے وہی میرا بھی تو ہے. میری قوم کی بیٹیاں سن لے, پہلی رات کی دلہنوں کو یہ پیار تھا, شوہر کو بھیج دیا, جا میں تجھے شہادت کا دولہا بنا کے بھیجتی ہوں. میری بیٹیوں کو, قوم کی بچوں کو کب عقل آئے گی؟ وہ کہتی ہیں کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی ہم شادی نہیں کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم نے دین کو مذاق بنایا. انا للہ. سوچو, غور کرو. لیکن وہ جانے والے بس ایک وعدہ کر لے, جب تو شہید ہو کر کے جنت میں چلا جائے گا تو قیامت میں مجھے چھوڑ کر نہ جانا, یہاں چھوڑ رہے ہو وہاں لے کر جا. وعدہ کر لیا گیا. اور پھر اس کے بعد وہ جنگ میں گئے, شہید ہو گئے. لاشا لایا گیا, بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. صحابہ کہتے حضور شہید کو تو نہلا نہیں سکتے, اسے کس نے نہلایا؟ دین کی راہ میں قربانی دے کر چھپائی نہیں جاتی. جس کے لیے دے رہے وہ رسول کمرے کا حال بھی جانتے ہیں, کمرے کی کیفیت بھی جانتے ہیں. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی, اس کی نگاہ سے آپ کی باتیں کیا چھپ سکتی ہے؟ دو ان کے لیے قربانی, وہ سب جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں, وہ سب جانتے ہیں. جو ہو چکا, جو ہوگا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. وہ ایمان کی جان ہے, وہ ایمان کا ایمان ہے. کہتے ہیں آقا یہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر آیا تھا, لیکن اتنی دیر بھی گوارا نہ ہوئی, اتنی دیر بھی گوارا نہ ہوئی کہ نہا لے. سوچا اگر نہاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا, وقت چلا جائے گا, تو بغیر نہائے آ گیا اور شہید ہو گیا. تو اللہ کے فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے. اس کے بعد سے اس صحابی کا نام غسیل الملائکہ رکھا گیا, جسے فرشتوں نے غسل دیا. دین کی راہ میں قربانی اس طرح دی جاتی ہے. ہم وقت نہیں دیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا اتنا کر چکا دین کا کام, اب جی بھر گیا. نادان, کیا کیا تو؟ لوگ ستاتے ہیں, اگر لوگ ستائیں تھکو مت. امام بخاری کو یاد کرو, امام مسلم کو یاد کرو, امام اعظم کو یاد کرو, اور پھر نادانو کسی کو یاد کرو نہ کرو. ہمارے لیے تو اول اور آخر کربلا ہے, کربلا. ہم تو کربلا والے لوگ ہیں. یاد کرو دین کے لیے سب لٹا کر میرے امام نے کہا اللہ اب بھی تو راضی ہے. ان کی مصیبتیں یاد کرو, مصیبتیں ہلکی ہو جائے گی. لوگ ستائیں گے ضرور. امام اعظم کو زہر دینے والے مسلمان تھے, امام بخاری کو شہر بدر کرنے والے مسلمان تھے, امام حسین کو شہید کرنے والے یہ کلمہ پڑھنے والے تھے. انہیں نہ چھوڑا, آپ کو چھوڑ دیں گے؟ آپ قوم کی فکر نہ کریں, اللہ پر نظر رکھیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا. اللہ اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کرو. جو ستائے راتوں میں اٹھ کر اس کے لیے دعا کرو اللہ اسے ہدایت دے. تھک نہ جانا, ستانے والوں سے زیادہ مدد کرنے والا طاقت رکھتا ہے. پریشان کرنے والوں سے زیادہ مدد کرنے والے کی قوت ہے. وہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے رسول کی ذات ہے. ارے ستانے والا تو پیر کا کانٹا بھی نہیں نکال سکتا, لیکن جو مدد کرنے والا مصطفیٰ ہے وہ اشارہ کرتے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. اس لیے خدا کے لیے جو سنی کام کر رہے ہیں کسی کی پرواہ نہ کریں, سارے سنی متحد ہو کر کے کام کریں. لیکن سنیے, بس دو باتیں کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک بات, جو ستائے اس کو پیار سے قریب کیجیے. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں جلدی اپنی بات نہیں کرتا ہوں لیکن آپ کو بتاتا ہوں, اور آپ جا کر پوچھ بھی لینا. کمال پورے کا ایک خاندان,
دادا گیری میں بڑے مشہور لوگ. میری عمر 16-17 سال کی تھی. اللہ کی عطا سے 1994 اور 95 سے میں دین کی خدمت میں اللہ کی عطا سے لگا ہوں. میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس رب کا کرم ہے کہ جن دنوں لوگ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے اللہ نے ان دنوں اس راہ میں لگا دیا. سنی داس میرے استاذ حضرت قبلہ یار الوی صاحب ہے نا حضرت، میرے سر پہ امامہ آپ نے 1994 میں باندھا تھا نا، آپ کو یاد ہے؟ یہ سر پہ امامہ باندھنے والے میرے استاد ہیں. اس لیے ہزاروں کے مجموعے میں بھی یہ ملتے ہیں تو میں کبھی انہیں فراموش نہیں کرتا، اس لیے کہ باپ باپ ہوتا ہے اور استاد کا مرتبہ باپ سے بڑا ہوتا ہے. میں نے اپنے استاد کو اگر کسی راستے میں بھی دیکھا ہے تو بھی میں رک گیا ہوں، بغیر ملے میں آگے نہیں بڑھا ہوں، اس لیے کہ استاد کا مرتبہ ماں باپ سے جو بڑا. یہ گواہی دیں گے. آج اللہ نے اتنی عزت سے نوازا ہے، سرکار غوث الاعظم کی خیرات، سرکار کی نالین کی خیرات، پوری دنیا کے اندر سرکار کی گن گا رہا ہوں الحمدللہ. لیکن میں اپنے اساتذہ کو فراموش نہیں کرتا. استاد استاد ہے، جو استاد کو بھول گیا وہ علم کے فیضان سے محروم ہو گیا. میں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہتا. میں نے اپنے استاد کو مصلی امامت پر بھی دیکھا تو احترام کیا، اور پان کی دکان پر بھی دیکھا تو احترام کیا، اس لیے کہ باپ کہیں وہ باپ ہوتا ہے. ہم پان دکان پر دیکھ کر ان کو فراموش نہیں کر سکتے تھے. الحمدللہ اللہ انہیں سلامت رکھے، اور میرے جتنے اساتذہ ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے. لیکن ان کا بہت کلیدی رول رہا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ میرے سر پہ امامہ باندھا تھا جب میں 4تھی جماعت کا طالب علم تھا. بہرحال حالات ایسے بنے کہ حضرت قبلہ مصروف ہو گئے، کام تحریک کا الگ الگ ہاتھوں میں آ گیا. 1996 میں مکمل طور پر سنی دعوت اسلامی کی خدمت مجھے سونپی گئی. جب میں گلی سے نکلتا تھا کچھ نوجوان تھے، وہاں پر ایک کار رکھی ہوئی تھی جسے مالیگاؤں والے اپنے مخصوص لب و لہجے میں ٹرونگ کہتے ہیں. وہاں پر وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، اور جب میں امامہ باندھ کے آتا جاتا تھا وہ مجھے چڑھاتے تھے. آپ ان نوجوانوں کا نام بتا دوں گا، پوچھ لینا آپ، شاید یہاں کہیں موجود بھی ہوں گے. وہ مجھے چڑھاتے تھے، اور چڑھاتے تھے ایک فلم کے نام سے. میں اس کو لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میری صحت اس وقت بھی مضبوط تھی، آج بھی مضبوط ہوں. اس لیے کہ مخالفت کی پرواہ مجھے نہیں ہے، اس لیے ہر دن میرا وزن بڑھتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے جو ہے وہ تکلیف دینے والوں سے زیادہ تکلیف دور کرنے والا مصطفیٰ طاقت والا ہے. جو تیری پناہ میں آ گیا، جو تیری نگاہ میں آ گیا، وہ بڑی پناہ میں آ گیا. لیکن واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے کبھی سنی کو اپنا دشمن نہیں سمجھا. غلط فہمیاں دور کی جائے. اگر کبھی ہم نے کوئی گفتگو کی ہے صرف مسلک کی محبت میں کی ہے. واللہ میرا رب جانتا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. بس یہی تمنا ہے. ہم ہر سنی کو ایک منبر پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور عبد المجید اشرفی نے اور ان کے رفقا نے آج بہت حد تک یہ کام کیا ہے. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، بس ہمارا دشمن رسول اللہ کا دشمن ہے، حضور کا دشمن ہمارا، باقی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے خلاف گالیاں لکھی جاتی ہیں، فیس بک پر تصویریں آتی ہیں، ہم نے کبھی نہیں جواب دیا. جواب ہم اس وقت دیتے ہیں حضور کو گالی دی جاتی ہے، اور اس وقت جواب نہ دے پھر ہم مومن کس دن کے لیے ہیں؟ اس دن تو ہمارا خون کھولنا چاہیے، کیونکہ یہ غیرت ایمان ہے. باپ کو گالی سن کر بیٹا جواب نہ دے، ہمیں شک ہے کہ وہ باپ کا بیٹا ہے، اور رسول پاک کو گالی سن کر وہ جواب نہ دے، ہمیں شک ہے وہ مومن نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری غیرت ایمانی، ہم تو اپنے نبی کی توہین دیکھ کر جینا ہی نہیں چاہتے، اکیلے رہ جائیں گے، لیکن گستاخان رسول کے خلاف محاذ قائم کریں گے. جو دن نبی کے قدموں پر ہماری جان لے لی گئی، وہ دن ہمارے لیے معراج کا دن ہوگا، وہ دن ہمارے لیے عزت کا دن ہوگا. ہم نبی کی محبت میں سب کچھ کرنا جانتے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ ایمان کا نعرہ ہے، یہ تقاضا ایمان ہے. اور ہم تو بستر میں مرنے سے بہتر نبی کی عظمت میں مرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے. مرے شہید اور بچ گئے تو غازی ہے. زندہ رہیں گے غازی کی حیثیت سے اور مریں گے شہید کی حیثیت سے انشاءاللہ. ہمارے لیے تو وہ دن معراج کا دن ہوگا. ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے. وقت کا اہل اقتدار اگر توہین کرے
ہم اسے بھی لگام دینا جانتے ہیں اور ہم نے دیا ہے. کیوں؟ ہم اہل اقتدار کی سیاست سے نہیں ڈرتے, کیونکہ ہم حسینی اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم حسین کا خون ہماری رگوں میں ہے. جب بھی کسی نے توہین کی, یہ کہا گیا زمین پہ کوئی سید نہیں, ہم نے اعلان کیا او نہ کہنے والے ذرا آگ میں کود یہ کہہ کر کہ سید زمین پر کوئی نہیں ہے. ہم یہ کہہ کر کودیں گے کہ روئے زمین سیدوں سے بھری ہوئی ہے. ارے زمین کا کوئی محلہ بتا دے کیا حسین کی اولاد نہ رہتی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. نتیجتاً پھر کہا گیا کہ ہم نے یہ نہیں یوں کہا. جب یزید کی تعریف کی گئی, عائشہ نگر قبرستان میں 2 گھنٹے تک اچھی سے خیریت لی گئی. ہم اہل اقتدار سے ڈرتے نہیں ہیں. اقتدار صرف مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. اللہ نے انہیں سلطنتوں کا مالک بنایا ہے, اور پھر ہم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. ہماری تقریر سن کر کے کوئی گالی دے گا, تاریخ کچھ نہیں. ہمیں گالی دینے والوں کی پرواہ نہیں, تعریف کرنے والوں کی پرواہ نہیں. اسے پیار آ جائے. مصطفیٰ ایک بار پیار سے کہہ دے میرا کتا کتنا اچھا کام کرتا ہے, بس یہی لالچ ہے. وہ مسکرا کے کہتے ابو بکر دیکھنا میرا کتا کتنا اچھی تگو دو کرتا ہے. بس ہمیں یہی چاہیے. ہم تو غلامی کرنے چلے ہیں, اور وہ اپنے در کا سگ کہہ دیں, بلکہ سگانے سگ کہہ دیں تو بھی مقدر کے معراج ہے. وہ ایک بار مسکرا دے بس. اگر کوئی گالی دیتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے, اس کی گالی میرا رسول سن رہا ہے. اور کچھ تو سوچتے ہوں گے, کہتے ہوں گے میرے لیے گالی سن رہا ہے, میرے لیے معراج ہے, میرے لیے تمغہ ہے. ہم کسی کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے. اصلاح معاشرہ پہ بولیں گے اپنے انداز میں, گستاخان رسول پہ بولیں گے اپنے انداز میں. عزت اور ذلت, حیات و موت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, اور اللہ کی عطا سے اس کے رسول کے قبضہ قدرت میں ہے. بہرحال تو وہ نوجوان مجھے چڑھاتے تھے. میں نے دل میں سوچا امین اس دن تک کے چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ان چڑھانے والوں کو سنی دعوت اسلامی کا رکن نہ بنا دوں. پھر ہم نے ان پہ کوشش شروع کی. میں گیا, سلام کر کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے مجھے اور نوجوانوں کی طرح سمجھ کر میری مزاح لی. سوفی صاحب وہ نوجوان آپ سے بڑے قریب ہیں, کبھی پوچھ لیجئے گا اور قسم لے کر کے پوچھے گا عبد الماجد بھائی آپ بھی, ہم امریکہ افریقہ کی بات نہیں کر رہے, آپ کے محلے کی بات کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم گئے سلام, انہوں نے مزہ لینا شروع کی. لیکن جب گفتگو شروع ہوئی ہے اس کے بعد دوسرے دن پھر انتخاب ہوا کہ ہم رات کو یہاں ملیں گے, اور پھر رات میں 4 بجے تک نشستیں ہوئی ہیں. مجھے صبح اسکول جانا ہوتا تھا, میں پڑھتا تھا, پڑھتا بھی تھا, لیکن 4 بجے رات تک کہ میں انہیں ٹائم بھی دیتا تھا. پھر وہ محبتیں ہوئی. آج الحمدللہ وہ نوجوان اس وقت سنی دعوت اسلامی کے بنیادی ارکان کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. جب میں میٹنگ میں تقریر کے لیے نہ ہوتا ہوں تو وہ نوجوان میٹنگ میں تقریر کے لیے گفتگو کرتے ہیں, علماء سے ملاقاتیں کرتے ہیں. آج الحمدللہ وہ دن آیا ہے. یہ کیوں ہوا؟ نفرت کرنے والے اور مذاق اڑانے والوں کا جواب نفرت اور مذاق سے دو گے, دنیا کبھی قریب نہیں آئے گی. آپ جائیں قریب. اور دوسری بات یہ ہے, سنیت کو فروغ دینا ہے تو سنیوں آخری پیغام میرا سن لو. چندہ مانگنے والوں کی بجائے چندہ دینے والے بنو. رسول اللہ سے لے کر محدث اعظم اور مفتی اعظم تک یہ سب دینے والے لوگ تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر سنیت کا فروغ چاہتے ہو تو صرف تقریری جلسوں سے سنیت کو فروغ نہیں ملے گا. ہر سنی تاجر بنے, تجارت کے میدان میں قدم رکھو, چھوٹی موٹی کرو لیکن کرو. 100 روپے کی تجارت کرو مگر تجارت کرو. نوکریوں کی بجائے تجارت کو ترجیح دو. ہمارے رسول نے نوکری سے نفرت کی ہے اور تجارت سے محبت کی. تاجر بنو, تجارت کرو تاکہ تم چندہ مانگنے کی بجائے دے سکو. مانگنا بھی پڑتا ہے, حضور کی سنت بھی ہے. تجارت میں 10 حصے برکت ہے, اس لیے آؤ تجارت کی طرف. اور جب تجارت کرو, کوئی تجارت کرو. امام اعظم تاجر تھے, اتنے مالدار تھے امام اعظم. اس زمانے میں جو گلے میں چادر ڈالتے تھے وہ چادر کی قیمت 2 لاکھ روپے کی ہوتی تھی اس زمانے میں. غوث الاعظم دستگیر اتنے مالدار تھے کہ جس قیمت کا کپڑا وہ پہنتے تھے اس قیمت کا کپڑا بادشاہ وقت کو میسر نہیں آتا تھا. وہ 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والا غوث الاعظم عالمی تاجر تھا. تجارت کی منڈی میں ان کا ایک نام تھا. تم کہاں ہو؟
ठेला ढकेलने पर तुम्हें माज़ अल्लाह शर्म आती है। अगर तिजारत के लिए ठेला ढकेलना पड़े तो ढकेलो, क्योंकि मेरे रसूल ने कहा कि जो तिजारत के लिए, हलाल रोजी के लिए जिल्लत की जगह खड़े होता है, अल्लाह उसे इज्जत का मकाम अता करता है। अरे हराम खाने से तो कहीं बेहतर है कि आप तिजारत करें। आप किसी मस्जिद का चंदा खाने से तो बेहतर है कि आप ठेला ढकेलने वाली रोजी कमाएं और अपने ऊपर ये लाजिम करें, कमाऊंगा, दीन से लूंगा नहीं, दीन को दूंगा। एक मुकर्रर करें। ये बात भी बताने की नहीं है, हाफिज गुफरान गवाह हैं, सिर्फ अपने नौजवानों की तरगीब के लिए बता रहा हूं। अल्लाह नियतों को जानता है, अपने खुतबे पढ़ने की आदत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर का मामूल है, मेरी आमदनी में से, मेरे कारोबार में से 10% हमने सुन्नियत के लिए मुकर्रर कर रखा है। जो भी 10% रकम आती है हर महीने हम हाफिज गुफरान के हाथ में देते हैं। हाफिज गुफरान यहाँ मौजूद होंगे, आपको बताएंगे, ये उनके हाथ में देते हैं और उनके हाथ से फिर वह इस्तेमाल होती है। और जिस दिन से मैंने देना शुरू किया है उस दिन से मेरा हर दिन तरक्की का है। सैकड़ों आए तो भी दिया, चंद आए तो भी दिया, हजारों आए तो भी दिया। अल्लाह तबारक, अपना क्या है, अल्लाह का है, अपने लिए नहीं बताता, अल्लाह नियत जानता है, अल्लाह नियत देखता है। आपको कहता हूं 2 रुपए भी कमाते हो ना, उसमें से 20 पैसे दे दो सुन्नियत के लिए। टाइम दो, टाइम के साथ पैसा भी लगाओ। सहाबा ने वक्त भी दिया है, पैसा भी लगाया है। तुम लगा के देखना, अपनी हैसियत के मुताबिक मुकर्रर करो, इंशाअल्लाह हर दिन तरक्की का होगा। सारी दुनिया मंदी की शिकायत करेगी, इंशाअल्लाह तुम चैन में रहोगे। क्योंकि जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह का वादा है, जो 1 देगा 70 दूंगा, 700 दूंगा, और अगर बहुत मुखलिस होगा तो बेहिसाब अता करूंगा। इसलिए तिजारत करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इब्तिदाई अय्याम में एक मस्जिद में इमामत करता था, 8 महीने इमामत की है। तकरीर करते मेरा गला बैठ गया। ट्रस्टी साहिबान ने कहा, सैयद साहब ये गला बिठा करके नमाज पढ़ाओगे तो लोगों को लुत्फ नहीं आएगा, इसके बाद चीख कर तकरीर नहीं करना। मैंने कहा कि चीखना मेरी आदत है, क्योंकि जब नबी का नाम आए, मेरे जज्बात मेरे उरूज पर ना जाए तो फिर मेरे ईमान पर माज़ अल्लाह वो मुझे अजीब कैफियत होती है। उनका नाम आता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं, मेरे खून में जज्बात ना आएंगे। मैं तो यही अंदाज से बोलूंगा, बोलता हूँ। अलबत्ता ये चाबीलें, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं चलता हूँ। उस 8 महीने के बाद फिर जो है कहीं इमामत नहीं की, और उसके बाद एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने आज तरक्की दी बेफज़्ल ताला। मालेगांव का कोई सुन्नी नहीं कह सकता कि मैं तकरीर करने के बाद उनसे 1 रुपया आज तक लिया हूं। बल्कि लोग दावत देते हैं तो कहता हूं मुझे आपकी दावत नहीं चाहिए, इसके बाद आकर दावत खाऊंगा। कहीं लोग यूं ना समझें कि अमीनुल कादरी को तकरीर कराने के बाद दावत भी खिलानी पड़ती है। मेरा गौस मुझे बहुत खिला रहा है, बड़े नाज उठाता है मेरा पीर गौसुल आजम, उनकी खैरात में खाता हूं। मैं हत्तर इम्कान कोशिश करता हूं कि ना जाऊं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अल्लाह जानता है हम तकरीर के लिए दावत नहीं रखते, हम यूं ही रखते हैं। तो कभी कुछ लोग ऐसे होते जहां इनकार नहीं कर सकते। तो याद रखें, फी सबीलिल्लाह कोशिश करें काम करने की। और फिर किसी से कभी ये नहीं कहा जरा रिक्शा लेकर आना, कभी बाइक लेकर आना, कभी कार, अल्लाह जानते हैं कभी नहीं कहा। इसलिए कि लोग तो यूं ही मसरूफ रहते हैं। हम जहां पहुंचे खुद से पहुंचे, ये बताने के लिए नहीं, अल्लाह नियत सिर्फ तुम्हारे अंदर जज्बात पैदा करने के लिए। आप पूछ लो जिन जिन लोगों ने भी प्रोग्राम किया है, किसी ने बहुत मोहब्बत से दिया है तो मैंने कहा ये आपके इदारे के लिए मैं वक्फ करता हूं। हालांकि मैंने अपनी इब्तिदाई जिंदगी बड़ी मुश्किल की गुजारी। मेरे वालिद रिक्शा ड्राइवर थे और मुझे नाज है ये कहने, मैं छुपाता नहीं हूं, ये कहता हूं कि मेरे अब्बा रिक्शा ड्राइवर थे। मेरे अब्बा ने मुझे रिक्शा चलाकर हलाल कमाई खिलाई है, और उस सही नसब रिक्शा ड्राइवर का की हलाल कमाई का सदका है कि आज फकीर के ज़मीर को कोई खरीद नहीं सकता। मैं अपने अब्बे पर नाज करता हूं कि मेरे वालिद ने मुझे रिक्शा चला करके पाला है, किसी का गला घोंट कर नहीं पाला। लोग कहते हैं रिक्शा ड्राइवर का बेटा, मैं खुद कहता हूं जिसे नहीं मालूम है सुन ले, हाँ मैं रिक्शा ड्राइवर का बेटा हूं। लेकिन मेरे बाप से मुझे मोहब्बत इसलिए है, वो रिक्शा ड्राइवर तो था लेकिन किसी का गला घोंटने वाला नहीं, किसी मस्जिद का चंदा खाने वाला नहीं, किसी बदअकीदे से इत्तेहाद करने वाला नहीं, किसी की आबरू लूट करके इज्जतों का सौदा करने वाला है। मेरे मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, जानते हैं मेरे अब्बा की शराफत पे लोग गवाही देंगे। उनकी नमाज के कज़ा होने पर तो कोई बात कर सकता है, लेकिन उस सैयदजादे की
جو ہے شرافت پر کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کتنی حلال کمائی سے ہمیں پالا ہے، اور آج اس حلال کا صدقہ ہے۔ حلال کھلاؤ بچوں کو، حلال کوئی انہیں خرید نہیں سکے گا۔ حرام کھلاؤ گے یہ حرام انہیں تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تجارت کرو، کچھ بھی کرو، اور اپنے آپ کو مضبوط کرو، کیپیبل کرو اپنے آپ کو، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی۔ تو ابتدائی زندگی ہم نے بڑی تکلیف کی گزاری ہے، یہاں تک کہ جب میں دورے پر جاتا تھا تو میں ٹرک کا سفر کرتا تھا۔ حافظ غفران نے میرے ساتھ ایپے میں بھی سفر کیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے تقریر کے لیے گئے ہیں، انہوں نے کرایہ نہیں دیا ہے تو ہمارے پاس پیسے بھی ختم ہوئے ہیں، اور یہاں آ کر کے ہم نے پیسے چکائے ہیں۔ ٹرک ڈرائیور کو یہ حال ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ کچھ سفر ٹرین میں ہوتے ہیں تو اے سی میں ہوتے ہیں، کاروں میں ہوتے ہیں، اور اب یہ بھی بتانے کے لیے شکر کے طور پر اکثر سفر اب فلائٹ میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں، جو ہے وہ جیٹ ایئر ویز جو ہندوستان کی سب سے بہترین فلائٹ کمپنی ہے، اس نے جو ہے وہ کارڈ ایشو کیا ہے میرے لیے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے۔ جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں ان کے لیے کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں۔ میں اس پہ فخر نہیں کرتا، مجھے غلامی پہ ناز ہے اہل بیت کی، صحابہ کی۔ ہمیں اڑنے پہ ناز نہیں، اڑا رہے ہیں انہی کے کرم سے۔ ارے غریب نواز کی کھڑاں اڑتی ہے تو غلام کیوں نہ اڑیں گے؟ لیکن ہم نے جب ٹرک میں سفر کیا تو بھی کسی غریب سے نفرت نہیں کی، اور آج بھی کسی غریب سے نفرت نہیں کرتے۔ کچھ پاگل ہیں جو ہمارے مرکز پہ آتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پاگلوں کو بھی صرف اس بنیاد پہ بٹھا کے چائے پلاتا ہوں کہ یہ میرے سنی ہے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ آج بھی وہ آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، میں ہوتا ہوں تو آتے ہیں۔ ابھی صاحب ہے نہیں ایسے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ، بس یہی یہ سنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ آپ قریب آئیں، دور سے انسان کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی، قریب آئیں، ہم آپ کے لیے بچ جائیں گے۔ آپ ہمارے نبی کے غلام ہیں، ہم آپ کی جوتیوں کی دھول ہے۔ آئیے قریب آئیے، ایک دوسرے سے جڑ جائیے، ایک دوسرے سے رابطہ کیجیے، اور آپ بھی کام کیجیے۔ بس یہی چند لمحات کلمات تھے جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے، اپنی بڑائی کے لیے نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ برے لگے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کو خلوص کی توفیق دے۔ یہ عبد الماجد بہت کم وقت میں انہوں نے سنیت میں نام پیدا کیا، کام کر رہے ہیں یہ، اور اس طرح جو سنی کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کرو، بغیر حوصلے کے قابل نہ ہوگا کہ اس کی ایسا ایرا گیرا کام بھی کر دینا سنی چھوٹا موٹا تو بھی اس کو حوصلہ افزائی کرو۔ آج چھوٹا کیا کل بڑا کرے گا، آج مختصر کیا کل بڑا کرے گا، خدا جانے کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہے۔ اور ہر جوان کو دعوت دیتا ہوں، اگر رسول اللہ کے لیے رستے کا کانٹا بھی ہٹا سکتے ہو تو ہٹا دو۔ سونے کا وقت نہیں ہے، سنیت کے تحفظ کا وقت ہے، مسلک کی حفاظت کا وقت ہے، اور اس کے لیے ہر آدمی کمر کسے جس طرح کر سکتے ہو۔ بس آخری بات، بہت دل پہ لکھ لینا، دماغ میں بٹھا لینا، گاٹھی باندھ لینا، اگر کوئی سنیت کا کام کر رہا ہو، ساتھ نہیں دے سکتے تو مت دینا، مخالفت بھی مت کرنا، چپ بیٹھ جانا، مخالفت بھی مت کرنا۔ مخالفت کرو گے اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ اس لیے کسی سنی کی کبھی مخالفت، کتنا بھی غیر گزرا ہے، اگر عاشق رسول ہے تو وہ آپ کا ہے، آپ اس کی حفاظت کیجئے، اسے سنبھالیے، سہارا دیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیر کھینچنے والے پیچھے ہوں گے، جس کا پیر کھینچا جا رہا ہے وہ ہمیشہ آگے ہی رہے گا۔ کام کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ کیا میں امید کرتا ہوں آپ سب کام کریں گے، سنیت کا کریں گے انشاءاللہ۔ ایسے جن کے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے وہ کیا ٹائم دیں گے، بتائیں تو صحیح، کام کریں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم۔